بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ سبھی سننے والے اور سبھی کلمہ گو اور سبھی مسلمان اور سبھی ایمان والوں اور سبھی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کی اچھی حالت کے ساتھ خیر اور عافیت میں صحت والی زندگی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج کے حالات میں جب کہ مسجد بند کی ہوئی ہے، نماز کی اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے اعتکاف کی بھی اجازت نہیں ہے، تو کیا گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کسی جگہ میں بیٹھنا، اور اس کا جب ہم اصطلاحی شرح میں اس کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ کسی شخص کا ایک خاص مدت کے لیے، یعنی ایک مقرر وقت کے لیے مخصوص صفت کے ساتھ مسجد کے کسی ایک جگہ پہ بیٹھنا اور تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر اذکار، ان چیزوں میں اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص عبادت کرے یکسوئی کے ساتھ، وہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی غرض سے عبادت میں بیٹھے، اور کہاں بیٹھے یہ سوال ہے۔ تو عام حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سورہ بقرہ میں یہ بات فرمائی کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعتکاف کے لیے مسجد کو ہی مقرر کیا ہے، مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے بعد یا ازواج مطہرات کی زندگی سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو عورتیں بھی اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ یہ بات تو مجھے اور آپ کو پتہ چلی۔ اب آج کے حالات سے جو سوال پوچھا گیا ہے، تو اب دیکھیے اعتکاف کے بارے میں ہمیں جو بھی تعلیم ملی ہے کہ اعتکاف میں جب ایک شخص ہوتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، اور نماز وغیرہ تو خیر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے ہی وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ تو روزہ بھی رکھنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور کسی سے ملاقات بغیر شرعی عذر کے۔ اب شرعی عذر میں یہ بھی نہیں آتا ہے کہ کسی کی بیمار عیادت کے لیے جائیں، یعنی اگر کوئی بیمار پڑا ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے، اگر کوئی وفات پا گیا ہے تو اس کے لیے بھی وہ نہیں جا سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری کام، اس کا جو بیسک نیڈ ہے، جیسے وہ نہانا اس کے لیے ضروری ہے تو وہ نہائے گا، اپنے بال میں کنگھی کرے گا، تیل لگائے گا، یا پھر جو اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اگر اس کو مسجد سے نکلنا ہے باہر کی طرف تو وہ نکل سکتا ہے، یا پھر فرض غسل وغیرہ یہ سب چیز کھانے پینے کی جو ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ گفتگو کرنا اور کسی بھی چیز کے لیے نکلنا نہیں۔ ہاں، نکلنے کی جب ایک یہ حالت بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ازواج ان سے ملنے آتی تو وہ انہیں گھر تک چھوڑنے کے لیے جایا کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرعی عذر ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہمیت کہ وہ مسجد کی ہی ساری تعلیم ہمیں مل رہی ہے. اب حالت کی جہاں تک بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے حج اور عمرے کے لیے مکہ کو، خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے، وہ جگہ کو، تو اس جگہ کو جب مقرر کیا ہے تو آج کی حالات میں ہم اس جگہ پر نہیں جا سکتے ہیں، تو ہم کہیں اور حج اور اعتکاف تو حج اور عمرہ تو نہیں کر سک رہے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اعتکاف کے لیے بھی مسجد کو مقرر کیا ہے تو آج کی حالات میں ہم گھر میں اعتکاف نہیں کریں گے. تو یہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ اچھے ایمان کی حالت میں زندگی دے اور نصیب کرے کہ ہم پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی بھی خواہش ہے اس کی خواہش کو پورا کرے کہ وہ اعتکاف کرے مسجد میں، وہ اس کو موقع ملے انشاءاللہ اور وہ ثواب کا مستحق ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو. اور جو لوگ ہمیشہ سے بیٹھتے چلے آ رہے ہیں اور جن کی نیت اور ارادہ اس بار بھی بیٹھنے کا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر سے ضرور نوازے گا. واللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.